دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم میں گیا ناکام ہے، دنیا کا فقیر مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے۔ اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں آئے کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی، ہمیں اللہ نے انبیاء والا کام، انبیاء والا، ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، انبیاء والا کام۔ یہ اجتماع کس لیے؟ بھائی دیکھو جہاں جگہ مل رہی نا وہیں بیٹھ جانا چاہیے، کندھے پھیلاتے ہوئے آگے آنا مناسب ہے۔ یہ جتنے ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، ان سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھائی، اپنی ضرورتوں کو اس وقت تھوڑا مؤخر کریں بھائی، سب تشریف رکھیں۔ خاص طور پر جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھی دیکھو جب تک تشکیل ختم نہ ہو جائے کوئی دسترخوان نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ کون سا کوئی ہمارا 10 دن کا 8 دن کا اجتماع ہے، 1.5 دن کا تو اجتماع ہے بھائی، اسی میں لگے رہے، کھانا ہے، ناشتہ ہے، آرام ہے، بھائی اس سے آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی محنت جس مقصد کے لیے آئے بھائی، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کریں، سب ساتھی تشریف رکھیں۔ یہ چلنے پھرنے کی فضا نہیں ہونی چاہیے بھائی، توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا، یکسوئی سے بات کو سننا، دل کے کان کھولنا، دل کی آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا۔ یہ چلتے رہنا، پھرتے رہنا، لیٹے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، باتیں بھی کرتے رہنا، کچھ کھاتے بھی رہنا، چائے بھی چل رہی، بیان بھی چل رہا، نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی بات ہے۔ دین کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ بات کو ادب سے سنیں بھائی، توجہ دھیان سے سنیں، یکسوئی سے سنیں بھائی، کوشش کریں کسی اور چیز میں نہیں لگنا، آپس میں کوئی باتیں نہ ہو۔ ہاں یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اجتماع کسی بڑا مجمع، کسی بڑی جماعتیں نکل گئی، کسی بڑا خروج۔ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب انبیاء والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو جتنا مجمع ہے سب نیت کرے۔ پہلی چیز ہے نیت۔ موٹر سائیکل اتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آ جاتا ہے موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نیت میں کچرا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر پائے۔ اگر نیت کا کچرا نکل گیا تو بیمار سے بیمار بھی بہت کام کرے گا، بوڑھے سے بوڑھا بھی، مصروف سے مصروف بھی بہت کام کرے گا۔ اگر نیت تبلیغی بیانات آفیشل لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں وزیروں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا
اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ، سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ، سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ، سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کو ساتھ لو، وہ ہے حالات بنانے والا، وہ ہے حالات بگاڑنے والا۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ واللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی۔ فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ اس اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سميع الا اللہ، لا بصير الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ۔ سارے اللہ کے صفاتی نام اس کے ساتھ لگاؤ اور اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ ہاں، یہ ہے تبلیغ میں محنت۔ سب کرو اللہ کی طرف پھر جائے،
10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی چچی تائی نانی ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، جب اسے بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی تائی کی طرف نہیں، ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی، تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کرو کس کی طرف؟ توبہ توبہ۔ آج رجوع مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، وزیروں کی طرف۔ نہیں 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 نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، سائل آیا مانگنے والا، دربار نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ بیٹھ گیا، سلام پھیرا امیر المومنین نے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اس سے بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ کچھ کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگوں۔ یہ ہے تبلیغ۔ سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو۔ سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ نے صرف درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، دائی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، دائی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، فوراً اس کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے پانی پیچھے لشکر، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جماعتوں میں نکل کر، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، 3 چلے، یہ سال، یہ 7 ماہ، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی نقل و حرکت، گھر گھر کو جانا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی۔ تو سب نیت کرو بھی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ ہاں آج ہیں کل نہیں۔ کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں،
بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، غریب نہیں امیر بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف لوگ بھی مرتے. کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے. اگلا جمعہ نہیں ملے گا. ہر آذان بہت ساروں کی آخری آذان ہوتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. ریکارڈ کردہ رہنما دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کر سنو، اللہ فرما رہا ہے کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر چکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پر ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں. وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا. مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے. اللہ کے نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے گئے، بڑے بڑے حکمران گئے. ہم سب نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. سامنے باپ مر رہا ہے، روک کے دکھاؤ. ماں مر رہی ہے، روک کے دکھاؤ. باپ ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، مر رہا ہے، اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں، بے بس ہے انسان، بے بس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈالی. آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہل گئے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گم سوم کے کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا. آئے، آپ کی پیشانی کو چوما، باہر آئے. حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں. فرمایا اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ. اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. کیسا پیغام دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا، پہلے بھی تو رسول ہے، چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنے نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا. صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ہم نے حضرت ابو کی زبان سے سنی ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اور بھائی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یا رہنا نہیں، جانا ہے بھائی. یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارہ ہے تو گاڑی روک لی. سبز اشارے پہ گاڑی چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا، بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں. نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے. کیا ہوا؟ تو امام صاحب فوت ہو گئے. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے.
یہ تبلیغ ہے. سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو. کہ دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. رہنما ٹی وی انٹرنیشنل. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. صحابہ کی جو دور تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی. وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار، دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں. مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا نا اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. الا یہ کہ وہ بھی کر لے، یہ بھی ہو رہا. غریب صاحب بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے. نماز پڑھی مسجد میں، بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی. انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صاحب پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی. وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں. اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. 2 باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا. دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں. تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے. کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی. یہ دعوت کی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے. اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟
اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. اور دیکھو بھائی دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، عمل سے بنے گی. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے. وعدے اللہ نے کیے ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں. کتنی خوبصورت بات فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بے ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری زندگی دیں گے. تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں دو، ڈگریاں بناؤ، پودے دو، گاڑیاں. نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے، وہ کام آسان ہو جائیں گے. گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں. کام اللہ بنائے گا. کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے. آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے. اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باپ کو پانی پہنچاؤ. بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا. بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باپ کو پانی پہنچاؤ. پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا. یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے، تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باپ کو پانی پہنچایا جائے. انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا 3 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا. Islamic Studio. آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے. نہیں یہ مسئلے حل نہیں ہونے. جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں. سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں. ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے. خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے. عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے. امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کا کوئی دخل نہیں. کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے. موبائل کے اوپر کا نظام ہے، کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے. سب مانتے ہیں اللہ کا نظام ہے. او میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے. خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد نظام اوپر سے چلتا ہے. اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے. جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئی. آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکات روکنے کی وجہ سے. یہ زکات نہیں دی ہوگی. یہ رحیم خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی.
مجھ سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سودی آئے گی اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نظام سے ٹکر دی ہے. جب زکات بھی دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی. جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا. اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے. لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے. اور اعمال میں سب سے عام عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. یہ نماز زندہ ہو. مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان. آذان میں 6 سبق ہیں. یہ 6 سبق پکے ہو جائیں. 3 بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت. آذان کے 6 سبق پکے کرو. پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کوئی بڑا نہیں، سب ضعیف ہیں. قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں. طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں. سبق اللہ ہے. یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ. دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں. صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے. سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ. تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے. جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا. پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. نبی کا دامن پکڑو. کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں. نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ہوگے. سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں. عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو. اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا. اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو. سب سے اونچی شان والے نبی لیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں. آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت پہچانے اللہ کے رسول. آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لحاف کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو. آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں. آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی. آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. یہ ہے آذان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے.
اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے. نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اب نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز. تو چوتھا سبق آزان کا، حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ، اجو اجو. دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب. ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، وزیر بعد میں، مسلمان پہلے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہے. حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، آجو نماز کی طرف. بازار بند ہو جائے،